بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان ہی کی آسائش و استراحت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ریل آپ کے لیے بنائی گئی تاکہ آپ آرام سے سفر کر سکیں۔ ریل کا عملہ در حقیقت آپ کا نوکر ہے جو آپ کے لیے شب و روز محو عمل ہے۔ تمام ملیں آپ ہی کے لیے چل رہی ہیں، کوئی آپ کے پہننے کے لیے طرح طرح کے کپڑے تیار کرتی ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، غرض کے ساری دنیا آپ ہی کے لیے کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ حکومت اپنی رعایا یعنی آپ ہی کی خیر و بھلائی کے لیے مامور ہے تاکہ کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ حکومت آپ کے حقوق کی نگران اور آپ ہی کے مفاد کے لیے مامور ہے۔ ہم اپنی غرض کو حق پہ ترجیح دیتے ہیں ورنہ کبھی ناانصافی نہ ہو۔ ذاتیات جب حقائق پہ غالب آ جاتی ہیں ظلم ہوتا ہے اور اس کے مرتکب ہم ہیں، حکومت نہیں۔ کسی حکومت نے کسی آدمی کو یہ حکم نہیں دیا کہ حکومت کے کسی اہلکار کو اپنے کسی کام کے معاوضے میں کوئی شے دو۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں۔ جس مسافر نے ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنا ہوتا ہے اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آنا، بڑا مصروف ہوتا ہے۔ احباب و وطن کی جدائی میں بے تاب ہوتا ہے۔ جلدی اور جدائی بیچارے کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ جانے والوں، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرو، آخر ایک دن ضرور جانا ہے، پھر کیوں رکھتے سفر باندھ کر تیار نہیں رکھتے۔ پھر جب موت و حیات کے عقدوں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے لیے کوئی ایسا عمل تلاش کرو جو لازوال اور غیر فانی ہو، جس میں ایک بار مصروف ہو کر کبھی فارغ نہ ہو، ہمیشہ اسی شاہکار میں محو عمل رہو حتیٰ کہ موت سے ہمکنار ہو۔ اہل فن پہلے اپنی منزل متعین کرتے ہیں، پھر جوش عمل سے اس کی طرف گامزن ہو کر اسے عبور کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ کامیاب ہوں نہ ہوں، کسی بھی حال میں اپنی منزل کبھی نہیں بدلتے، اور یہی تین اصول ہر فنکار کی کامیابی و کامرانی کے زرعی اصول ہیں۔ ساری دنیا کے کاموں میں مقبول ترین کام اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ کام ہر بندے پر ہر وقت ہر حال میں فرض ہے۔ اس سے افضل اور نافع کوئی کام نہیں۔ اس کے دو مقام ہیں، خاص اور عام۔ خاص وہ ہیں جو کلیتاً اس کام کے لیے فارغ ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے، شب و روز اسی کام میں محو رہتے ہیں، ہر وقت طرح طرح کی تدابیر سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے اذہان نیکی کی طرف راغب ہوں اور کس طرح برائی کا خاتمہ ہو تاکہ اللہ کے زمین پہ امن و سلامتی قائم ہو۔ باقی سب کے سب عام ہیں، ہر کوئی ہر وقت جہاں بھی کوئی ہو ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے کلیتاً اجتناب کرے اور ہر معاملہ میں دینی ہو یا دنیاوی عدل و مساوات کو پیش نظر رکھے۔ بس یہی وہ میزان ہے جسے سیدھی رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، اور یہی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حقیقی مفہوم ہے کہ ملت کا ہر فرد صاحب ہو یا غلام، تاجر ہو یا کسان، سب کے سب ایک ہی مرکز پہ متحد ہو کر ملی و قومی تعمیر میں اجتماعی جدوجہد کریں۔ جو ہی ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوا، سمجھو عدل و مساوات قائم ہوئے اور امن ہوا۔